اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم وقال علیہ الصلوۃ والسلام الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہیں، مخلوق کی نہ ذات حقیقی ہے نہ صفات حقیقی ہے۔ آج سے پہلے جو ہوا اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا، آج جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور آج کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوگا۔ اس بات کا یقین دل کے اندر آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ۔ عزت ذلت، خوشی غم، کامیابی ناکامی، موت زندگی، صحت بیماری، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 قوم بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ جو بھی نبی آیا اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی کہ اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جس قوم نے نبی کی بات کو مانا وہ قوم پھلی پھولی کامیاب ہوئی، جس قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ قوم ناکام ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان قوموں کے واقعات کو بیان کیے ہیں۔ ہاں، نبی جب آتا امت کے اندر محنت کرتا، اپنی قوم کے اندر محنت کرتا، دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے۔ ایک وہ ہوتے جو نبی کی بات کو مان لیتے، دوسرے وہ ہوتے جو نبی کی بات سے انکار کرتے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 قوم بیش انبیاء علیہ السلام وقتاً فوقتاً بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی محنت کی، کم و بیش 80 یا 82 لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ نبی نوح علیہ السلام رات دن محنت کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی محنت سے 80 یا 82 لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمانی تھی ان کو ہدایت ملی، اور جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، وہ لوگ صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئے۔ اس طرح وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تشریف لائے انتہائی جہالت تھی، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال دشمنیاں کرتے تھے، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ایک کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس پر ان کی کئی سال دشمنی ہوتی تھی۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی جو ان کے اندر موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں دشمنی۔ انتہائی جہالت تھی، انتہائی جہالت۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر محنت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایک جماعت عطا فرمائی، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ پھر جہاں پر صحابہ گئے وہاں پر ان کی قبریں بنی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا۔ صحابہ کا مقصد کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابیاں، خوشیاں، امن، چین، سکون اپنے احکامات کے اندر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر رکھا ہے۔ دین کی بنیاد یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کے لفظی معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ہم سب کے دل کے اندر آ جائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یقین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت کی ناکامی کا یقین، یہ ہم سب کی زندگی کے اندر آ جائے۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پکے دل سے اقرار کر لے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ احکامات میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی اللہ کے ساتھ کان میں باتیں کرتے ہیں، کانا پوسی کرتا ہے، کان کے اندر باتیں کرتا ہے۔ تو ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق بن جائے کہ جب ہم نماز میں داخل ہوں تو نماز کے شروع سے آخر تک ہمارا دھیان یہی ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے احسان، مرتبہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ، اللہ کی ایسی عبادت کر کأنک تراہ، جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اللہ کی ایسی عبادت کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مرتبہ احسان اس جگہ تک نہیں پہنچا کہ یعنی بندہ اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسا کہ اللہ کو خود دیکھ رہا ہے، اگر یہاں تک ایسا استحضار نہیں ملا تو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں یہ استحضار ہو تو نماز کے شروع سے آخر تک ہمارا نماز کے اندر توجہ ہو، دھیان ہو، توجہ اور دھیان کے ساتھ خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر ظاہری طور پر ہمارا بدن نماز کے اندر صحیح طریقے سے استعمال ہو، یہ خشوع ہے۔ یعنی نماز میں آنکھوں کا استعمال کس طرح ہو، ہاں نماز میں اسی طرح جب ہم رکوع کے اندر جائیں تو کہاں پر دیکھیں، ہماری کمر کس طرح ہو، سجدے میں جائیں تو ہم کہاں پر دیکھیں، ہم کس طرح ہوں، اور اسی طرح سجدے سے بیٹھے ہیں یعنی جلسے کے اندر بیٹھے ہیں یا تحیات میں بیٹھے ہیں تو شروع سے آخر تک یہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور دوسرا خضوع کیا ہے کہ دل کی حاضری ہو نماز کے اندر، دل سے ہم نماز کے اندر حاضر ہوں، ایسا نہ ہو یہاں نماز کے اندر تو حاضر ہیں لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ظاہر میں تو نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دل کی کہیں اور مشغول ہے، تو یہ خضوع نہیں ہے۔ خشوع خضوع والی نماز، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، ایسی نماز کو بنانا ہے، ہاں کہ جو خشوع خضوع والی نماز ہو، بار بار ہم نے اپنے ذہن کو جمانا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کپڑے پہننا اتارنا، اس طرح گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، بازار میں چلنا پھرنا، ہمارا یہ سارے جتنے بھی 24 گھنٹے کی معمولات ہیں یہ سارے سنت کے مطابق آ جائے۔ دین کوئی نئی چیز کا نام نہیں ہے، ہاں دین کوئی نئی چیز کا نام نہیں ہے، بھئی یہی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی یہ سنت کے مطابق آ جائے، یہ دین ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی سنت کو سیکھ کر اپنی زندگی کے اندر لانا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کس طرح کھایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کس طرح پیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے پہننا اور اتارنے کا طریقہ کیا تھا، اس طرح مسجد میں داخل ہونے نکلنے کا طریقہ کیا تھا، گھر میں داخل ہونے نکلنے کا طریقہ کیا تھا، یہ دین ہے بھئی، یہ سیکھنا ہے۔ ہاں تو 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے مطابق آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد کریں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد کریں، اور یہ استحضار ہو، ہر وقت یہ استحضار ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے سن رہا، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے سن رہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر گھڑی یہ استحضار ہو۔ اس کے لیے جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو خوب دھیان کے ساتھ کریں، جب بھی اللہ کا نام لینا جی اللہ کا ذکر کریں تو خوب دھیان کے ساتھ کریں کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے۔ ہاں کیونکہ قرآن کے اندر اللہ واضح طور پر خود فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اس دھیان کے ساتھ کریں گے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اور یہ دھیان ہو کہ اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، ہاں یہ دھیان ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہو جائیں، ہمارے اخلاق اعلیٰ اخلاق ہو جائیں، بہترین اخلاق ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک جگہ کتاب کے اندر آتا ہے اچھے اخلاق والے دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر نفلیں پڑھنے والوں سے اونچے درجوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، اور ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا۔ ہاں مقصود کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو مقصود کیا ہو میرا اللہ مجھ سے اس سے راضی ہو جائے۔ ہاں اس طرح جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کریں مقصود کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے، فرمایا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخلاص،
یعنی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان اور اخلاص جو ہے یہ لازم الملزوم چیزیں ہیں۔ ایمان ہوگا تو اخلاص بھی ہوگا، ہاں ایمان ہوگا تو اخلاص بھی ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ ہاں تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے روکا تو اللہ کے لیے، فرمایا اس نے اپنے ایمان کو کامل بنا لیا۔ تو ہم ہر عمل، ہمارا ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ ابھی جتنی بھی صفات ہیں یہ ساری صفاتوں کا مجموعہ یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے، جس محنت کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہے ہم سب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ دعوت والی مبارک محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امیر ہے، غریب ہے، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، عربی عجمی، کلمہ پڑھے محنت اس کے ذمہ ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں ہم اس محنت کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی جڑے رہیں گے، اللہ رب العزت ہماری ترقی کرے گا۔ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، کسی نہ کسی، جیسے یہاں پر یہ پیر والے دن گشت ہوتی ہے، یہاں پر گشت کے اندر جڑ گیا، بیان کے اندر بیٹھ گئے، اس طرح روزانہ اس طرح یہ ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعے کے لیے ہم چلے جائیں، مہینے میں سے روزہ ہو گیا، اللہ سے مانگ کے اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی درجے میں ہمارا وقت لگ جائے۔ آگے انشاءاللہ تعالی نومبر میں اجتماع ہے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اجتماع میں شرکت کے لیے، تو ہم سب بھی نیت